الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حصول علم۔ روایت ہے کہ جب تاجر نے حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو آزاد کر دیا تو آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں نادر روزگار علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا فطری طور پر نہایت ہی ذہین خاتون تھی، نتیجتاً آپ نے بہت کم مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تھی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاذہ کون تھے، پھر بھی یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سرفراست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاصر تھے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نہایت ہی عقیدت رکھتے تھے۔ اس بات کی وضاحت بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں علمی اور روحانی اعتبار سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جسے تاریخ کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت رابعہ بصری کے تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بڑے زور و شور کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے درس سے آراستہ تھی۔ حضرت امام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو۔ ایک عقیدت مند دوست نے عرض کیا، حضور آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے سختہ فرمایا کہ ہاں، میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی دوست نے دوبارہ عرض کیا، کیا آپ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ وعظ نہیں کہتے؟ جواباً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہاتھوں کی غذا چیونٹیوں کو کس طرح مل سکتی ہے۔ اس واقعے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت روحانیت کا پتہ چلتا ہے، مگر جب ہم اس واقعے کی تاریخی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو حیرت کی سوا کسی چیز کا اور کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ قائرین کو تعجب ہوگا کہ روایت مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے منسوب ہے، حالانکہ خواجہ عطار خوب جانتے تھے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 97 ہجری میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 110 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ امام کے وصال کے وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک صرف 13 سال تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ تاجر عتیق کی کنیز کی حیثیت سے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی تعلق میں زیادہ سے زیادہ
اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک یا آدھا مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے درس میں حاضر ہوئی ہوں گی، اور عقیدت مندوں نے اتنی چھوٹی سی بات کو ایک مستقل افسانہ بنا دیا ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور غلامی سے نجات پا کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئی تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عالم فانی سے بہت دور جا چکے تھے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے روحانی میں بصد شوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کو تسلیم کرنے میں بھی بہت سن و سال کا فرق مانے ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان کسی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو خوب سمجھنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی